نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تعالی فی کلام مجید وفرقان حمید یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سیئاتکم وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ یہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جس کے بعد گناہ کی طرف لوٹنا نہ ہو۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے مٹا دے اور تمہیں ان باغوں میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ رب کائنات نے 3 طرح کی مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ ایک وہ جسے عقل و شعور کی دولت سے نوازا لیکن شہوات نہیں دی۔ دوسری مخلوق جسے شہوت دی گئی لیکن ان کو عقل عطا نہیں فرمائی گئی۔ اور تیسری مخلوق وہ ہے جسے یہ دونوں چیزیں عطا فرمائی گئی، یعنی ان کو عقل بھی دی گئی اور شہوات بھی ان کو دی گئی۔ جس مخلوق کو عقل دی گئی لیکن شہوات نہیں دی گئی وہ فرشتے ہیں۔ جس مخلوق کو شہوات دی گئی لیکن چراغ عقل نہیں دیا گیا وہ چوپائے ہیں، پرندے ہیں، جانور ہیں۔ اور وہ مخلوق جس سے یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، یعنی عقل بھی اور شہوات بھی، تو وہ انسان ہے۔ اور یہ شہوات دے کے تو ان کو آزمایا بھی گیا ساتھ۔ انسان کی فطرت کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نیکی کا نور بھی رکھا ہے اور گناہ کرنے کی طاقت بھی رکھی ہے، یعنی دونوں چیزیں انسان کے اندر موجود ہیں۔ اگر یہ نیکی کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا ایک سبب بنتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور اگر گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ انسان کی فطرت میں گناہ کرنا بھی ہے تو پھر کیسے ممکن ہے کہ اس سے گناہ سرزد نہ ہو؟ لیکن اگر کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک خوبصورت رستہ بھی عطا فرمایا ہے۔ اس نے جو بھی کیا ہے ہو گیا ہے، بس اب اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے گناہ کتنے تھے، پھر اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، پھر وہ ہاتھ اٹھانے والے کے ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا، اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جو صغیرہ گناہ ہیں وہ نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، ساتھ ساتھ یہ گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن جو کبیرہ گناہ ہیں وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ اس لیے انسان پر لازم ہے کہ وہ کبیرہ گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرے۔ توبہ تاب سے نکلا ہے، اس کے لفظی معنی ہے اعتراف کرنا، ندامت کا اظہار کرنا، ریپینٹ کرنا اپنے گناہ کے اوپر، اللہ کی طرف لوٹ آنا، گناہوں سے باز آ جانا اور گناہ سے روگردانی کرتے ہوئے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ توبہ کرنے والے کو تائب کہا جاتا ہے۔ اسی سے لفظ ہے تواب۔ تواب اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم صفت ہے جس کے معنی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا، توبہ کی توفیق دینے والا۔ توبہ جو ہے وہ دراصل ایک مخلصانہ ایک اظہار ہے ندامت کا۔ توبہ گناہوں سے طبعاً نفرت ہو جانے کا نام ہے۔ توبہ بخشش عام کا وہ دروازہ ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ انسانی زندگی میں توبہ کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جاتا ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بہت سے مقامات پر بندوں کو توبہ کی تلقین فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے دل میں لگا دیا جاتا ہے، پھر جب وہ گناہ چھوڑ دیتا ہے اور استغفار و توبہ کرتا ہے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اور دوبارہ گناہ کرتا ہے تو اس نقطے میں زیادتی کر دی جاتی ہے۔ یہ نقطہ جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے تاکہ وہ پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ اسی چیز کو ران کہتے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا
کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ جو عمل یہ کرتے رہے ہیں اس نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے، تو اسی زنگ کو ران کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ توبہ سے ہوتا کیا ہے۔ گناہ دلوں کو سیاہ اور زنگ آلود کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوہے کی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، یعنی جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اس طرح دلوں کو بھی لگتا ہے، اور اس کی صفائی استغفار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو کثرت سے توبہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک حدیث میں توبہ کے حوالے سے اپنے عمل کا اظہار فرما رہے ہیں کہ آپ دن بھر میں 100 مرتبہ توبہ کرتے تھے۔ وہ آپ نے فرمایا اے لوگو خدا کے سامنے توبہ کرو کیونکہ میں دن بھر میں 100 بار توبہ کرتا ہوں۔ ایک دوسری روایت میں ہے خدا کی قسم میں ایک دن میں 70 بار سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار اور توبہ کرتا ہوں۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں دن بھر میں 100 مرتبہ اور دوسری میں 70 سے زیادہ مرتبہ توبہ کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ عدد کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف 100 بار یا 70 بار ہی توبہ کرتے تھے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ آپ کثرت سے دن رات توبہ کرتے تھے۔ اس سے امت کو یہ سبق ملتا ہے کہ وہ بھی کثرت کے ساتھ توبہ کرے۔ توبہ ایک پسندیدہ عمل ہے۔ توبہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں پسندیدہ ہے۔ جو شخص گناہ اور معصیت کے بعد توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 4748 نمبر ہے، اگر تم گناہ کا ارتکاب نہ کرو تو اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق پیدا فرمائیں گے جو گناہ کا ارتکاب کرے گی پھر توبہ کرے گی اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیں گے۔ ایک حدیث میں توبہ کرنے والوں کو اس شخص سے تشبیہ دی گئی ہے جس کے ذمے کوئی گناہ ہو ہی نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ اتنا سخی اور کریم ہے کہ اپنے بندے کی توبہ کا ہر وقت انتظار کرتا رہتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ پاک رات میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کے گناہ گار توبہ کر لیں، اور اپنا ہاتھ دن میں پھیلاتا ہے تاکہ رات کے گناہ گار توبہ کر لیں، یہاں تک کہ آفتاب مغرب سے طلوع ہونے لگے، یعنی قیامت کے قریب تک اللہ پاک ایسا کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے رحمت کو جس دن پیدا کیا تو اس کے 100 حصے کیے، پھر اس نے 99 حصے اپنے پاس رکھے، صرف ایک حصہ اپنی مخلوق کے لیے دنیا میں بھیجا۔ لہٰذا اگر کافر کو اللہ کی ساری رحمت کا پتہ چل جائے تو وہ کبھی جنت سے مایوس نہ ہو، اور اگر مومن کو اللہ کے ہاں ہر قسم کے عذاب کا علم ہو جائے تو وہ دوزخ سے کبھی بھی بے خوف نہ ہو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6469 ہے۔ توبہ کرنے والوں کے بہت سارے واقعات ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء سے منقول ہے کہ شیخ عبداللہ بن مبارک اللہ تعالیٰ کے حضور طائب ہونے سے قبل جوانی میں ایک خاتون کی محبت میں گرفتار تھے۔ ایک رات اس کے گھر کی دیوار کے پاس آئے، اس سے گفتگو کرنا چاہی۔ اس خاتون نے بھی کھڑکی سے سر باہر نکال کر باتیں کرنا شروع کر دیں۔ دونوں آپس میں راز و نیاز کی باتوں میں یوں مشغول ہوئے کہ ساری رات ہی گزر گئی، یہاں تک کہ صبح کی اذان کی آواز آئی۔ شیخ عبداللہ سمجھے کہ نماز عشاء کی اذان ہے۔ جب غور سے دیکھا تو صبح ہو چکی تھی۔ اس دوران غیب سے ایک آواز آئی، اے عبداللہ، ایک عورت کے عشق میں ساری رات کھڑے کھڑے گزار دی، کسی رات حق تعالیٰ کے لیے بھی اس طرح بیدار رہے ہو؟ کیا اللہ کے لیے بھی کبھی جاگتے رہے ہو؟ عبداللہ بن مبارک نے جب یہ بات سنی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اپنے اس فعل سے توبہ کی اور دل و جان سے اللہ کے راستے پہ مشغول ہو گئے۔ پھر وہ مقام پایا کہ حضرت سفیان ثوری ان کی حالت کو دیکھ کر رشک کرتے تھے۔ دوستو عزیزو، یہ ہے توبہ۔ جو گناہ جس سے سرزد ہو جاتا ہے وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، وہ انسان ہے،
جو گناہ کرتا ہے اکڑتا ہے وہ شیطان ہے۔ زندگی ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔